السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالم شب و روز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام سے اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند سرخیاں۔ فلسطین میں اسرائیل بند کرے جارحیت، بولے اقوام متحدہ جنرل سیکرٹری گوتریس۔ حماس نے اسرائیل کا ظلم روکنے کی مزاحمت، اسرائیل پر راکٹوں کی بوچھار۔ افغان طالبان کی جانب سے عید پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان۔ مسجد اقصی معاملے پر بات چیت کے لیے ترک وزیر سعودی عرب پہنچے، تلخیوں میں کمی کے آثار۔ اور امریکہ میں برتھ ڈے کی تقریب میں فائرنگ سے 7 افراد ہلاک۔ اب خبر تفصیل سے۔ مشرقی القدس کے علاقے شیخ جراح میں گزشتہ 3 روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک 300 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ بعض اسرائیلی فوجیوں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور حقوق انسانی کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا۔ گوتریس کا خیال ہے کہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ پابندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پرامن اسمبلی کی آزادی کا حق کا احترام کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن نے اس موقع پر اسلام کی تیسری سب سے بڑے مقدس مقام یعنی مسجد اقصی کے گرد تناؤ بڑھنے پر تشویش جتائی۔ اسٹیفن نے ایک بیان میں کہا کہ سیکرٹری جنرل مقبوضہ مشرقی یروشلم میں جاری تشدد اور ساتھ ہی فلسطینی خاندانوں کے گھر سے انخلاء کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عرب لیگ نے فلسطین کی درخواست پر پیر کو عرب وزراء خارجہ کے مابین لیگ کونسل کا ایک فوری اجلاس منعقد کیا، جس کی متعدد عرب ممالک نے حمایت بھی کی۔ اس اجلاس کا مقصد مقبوضہ شہر یروشلم، اسرائیل کے اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات خصوصاً مسجد اقصی میں اسرائیلی حملوں کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا تھا اور خاص طور پر شیخ جراح کے پڑوس میں فلسطینی خاندانوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کے منصوبے کو ختم کرنا تھا۔ بیت المقدس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں اور اسرائیلی تشدد کے درمیان مزاحمتی گروپ حماس نے اسرائیل پر کئی راکٹ فائر کیے۔ اس کے بعد اسرائیل میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور شہر میں ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ مزاحمتی گروپ کے رد عمل سے صہیونی حکومت نے کئی علاقوں سے اپنی فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان بھی کیا۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ راکٹ بیت المقدس اور اس کے نواحی علاقے شیخ جراح میں صہیونی فوجیوں کے حملوں اور مظالم کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین نے بھی صہیونی مظالم کا جواب بارود اور میزائلوں سے دیا اور صہیونی کالونیوں پر کئی میزائل فائر کیے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کی سرحد پر اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے اور حماس کے ٹھکانوں پر کئی حملوں کیے، جن میں اب تک 3 بچوں سمیت 9 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں غزہ پٹی سے مقبوضہ بیت المقدس پر راکٹ فائر کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ صہیونی حکومت نے غزہ پٹی سے لگے سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ادھر افغانستان میں طالبان نے عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کے مطابق جنگ بندی عید کے چاند نظر آنے کے بعد سے شروع ہوگی۔ افغان حکومت نے اس اعلان پر بھی ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے کہا کہ طالبان عید الفطر کے موقع پر افغان ہم وطنوں کو ایک پرامن اور محفوظ ماحول مہیا کریں تاکہ وہ اس موقع پر خوشیاں منائیں۔ تمام مجاہدین کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے تمام جارحانہ کارروائیوں کو روک دیں۔ آپ کو بتا دیں کہ چونکہ افغانستان میں سب سے زیادہ طاقتور گروپ طالبان ہیں، اس لیے گزشتہ سال 2020 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان سے معاہدہ کر کے اس سال مئی تک اپنی فوجیں واپس بلانے کا اعلان کیا تھا، لیکن ٹرمپ خود ہار گئے اور نئی امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی فوجیں ستمبر تک واپس بلوانے کی میعاد میں توسیع کی تھی۔ اس پر طالبان نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ طالبان کے علاوہ مقامی گروپس نے بھی سبھی بیرونی ملک فوجیوں کو واپس جانے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ امریکہ کے معاہدے شکنی کے سبب ہی طالبان نے ملک بھر میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ ترکی اور سعودی کے درمیان تعلقات بہتر بنانے ترک وزیر خارجہ پیر کو سعودی عرب پہنچے۔ اس دورے کا مقصد فلسطین میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف جمع ہونا تھا۔ اس کے علاوہ استنبول میں سعودی سفارت خانے میں سعودی صحافی جمال خشوگی قتل پر ہونے والے تنازع کو بھی کم کرنا تھا۔ میولو چاوشوغلو نے سعودی عرب کا دورہ کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان کی اخوان المسلمین کی حمایت کے بارے میں بات چیت بھی کی، جس پر سعودی عرب میں پابندی عائد ہے۔ ترک عہدیداروں کے مطابق اس دورے میں سعودی عرب کو ترک ڈرون کی ممکنہ فروخت پر بات چیت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ چاوشوغلو نے ٹویٹر پر لکھا کہ سعودی عرب میں 2 طرفہ تعلقات اور اہم علاقائی امور اور خاص طور پر مسجد اقصی پر حملوں اور فلسطینی عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے وہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ ادھر ترک صدر ایردوغان نے ہفتے کے روز جاری جھڑپوں سے ظاہر کیا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور انقرہ بین الاقوامی اداروں کو متحرک کرنے کے لیے کوشاں ہے۔
اسلامی مقدس ماہ رمضان کا اختتام اسی ہفتے ہو رہا ہے اور دنیا بھر کے مسلم ممالک عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن عید سے عین قبل مسلم اکثریتی ملک ملیشیا میں اس سال بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے سبب مسلم ملک کے اکثریتی طبقے حکومتی فیصلے کے خلاف مایوسی ظاہر کر رہے ہیں۔ پیر کے روز ملیشیائی حکومت نے عید کو کورونا سے محفوظ بنانے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے 1 ماہ کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ ملیشیا اس خطے کے ان ابتدائی ممالک میں شامل تھا جس نے کورونا وبا سے بچنے گزشتہ سال بھی سخت لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا تھا۔ ملیشیا کو 1990 کی دہائی کے آخر میں ایشیائی مالی بحران کے بعد سے 2020 میں بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ ملیشیا کی 32 ملین آبادی کا 60% حصہ مسلم آبادی پر مشتمل ہے۔ کرغزستان کی ایک عدالت نے کینیڈا کی سونا نکالنے والی کمپنی کومٹر گولڈ کو ماحول آلودہ کرنے کے مقدمے میں قصوروار قرار دیا ہے۔ اس جرم میں کمپنی کو 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ کینیڈا کی اس کانکون کمپنی پر الزام ہے کہ وہ کرغزستان میں گزشتہ کئی برسوں سے سونا نکالنے کے دوران اپنا فالتو مواد 2 گلیشیئرز کے نزدیک ٹھکانے لگاتی رہی ہے، جو کہ معاہدے کے مطابق پوری طرح غیر قانونی ہیں۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد کمپنی کو حصص قیمتوں میں ایک ہی دن میں 29.8% تک کمی واقع ہوئی۔ اس سے ایک روز قبل ہی کرغزستان پارلیمنٹ نے ایک بل کی منظوری دی تھی، جس کے ذریعے حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی فرم ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتی ہے تو حکومت ایسی کمپنیوں کا انتظامی کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔ کمپنی کے گروپ نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ وہ سونے کی کانکنی کی سرگرمیوں کے دوران بین الاقوامی ماحولیاتی معیار کی پاسداری کرتا ہے۔ اس نے کرغزستان پارلیمنٹ میں قانون کی عجلت میں منظوری پر حیرت کا اظہار بھی کیا۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں سالگرہ کی ایک تقریب میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے کم از کم 7 افراد ہلاک کر دیے۔ یہ واقعہ اتوار کی شب پیش آیا جب مشتبہ حملہ آور نے اپنی گرل فرینڈ سمیت دیگر افراد پر گولیاں چلا دی۔ پولیس جائے وقت پر پہنچی تو وہاں 6 لاشیں پائی گئی، جبکہ ایک شدید زخمی شخص نے بعد میں اسپتال میں دم توڑ دیا۔ واردات کے بعد حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار دی۔ واردات کا اصل مقصد اور حملہ آور کی شناخت کے حوالے سے تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ امریکہ میں ہر سال ہزاروں افراد اسی طرح کے فائرنگ کے دہشت گردانہ حملوں میں مارے جاتے ہیں، لیکن امریکی میڈیا اسے گن وائلنس کا نام دیتا ہے۔ امریکہ میں لائسنس کے ذریعے ہتھیار رکھنا عام بات ہے، لیکن اس سے قتل و غارت گری انتہا پر ہے۔ 2 دن قبل امریکہ میں ایک اسکول میں ایک 7 سالہ بچی نے بھی 3 افراد پر گولیاں چلا دی تھیں۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمیں فیس بک، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔